پچھلے کافی عرصے سے یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو یہاں آپ کے خلاف مظاہرے کرتے تھے اور بلکہ آپ کو دہشت گرد کہتے تھے، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو گرفتار کرو، وہ آ کے انہوں نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے اور بعض تو آ کے آپ سے بیعت بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. تو یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ آج میں انتہائی مالی مشکلات کا شکار ہوں مرتضیٰ بھائی. اتنے مقدمات بنا دیے میرے اوپر کہ میں کیا بتاؤں، کس کس مقدمے کی بات کروں. اور وہ سب طاقتور اداروں یا طاقتور اداروں کے اشارے پر ان کے ایجنٹوں نے برطانیہ میں میرے خلاف مقدمے بنائے جنہیں میں فیس کر رہا ہوں. ان میں جو سب سے بڑا مقدمہ ہے وہ تو آپ کو پراپرٹیز کا کیس ہے جی جو کہ چل بھی رہا. پچھلے عرصے میں آپ کو کچھ آپ کو ریلیف بھی ملی، لیکن بہرحال وہ کیس تو چل رہا ہے. لیکن اس میں جو آپ کچھ بات چیت کر لیں، کچھ کمپرومائز کر لیں، اس لیے کہ اگر جو پراپرٹیز اگر وہ جو ہے 4-5 میں ساری چلی گئی تو آپ کے لیے فائنینشلی مشکلات بڑھیں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مرتضیٰ بھائی. بات چیت ہوتی ہے اصولوں کے اوپر. یہ ٹوٹل اینڈ ٹوٹل یہ پراپرٹیز ایم کیو ایم کی اس زمانے میں خریدی گئی تھی جب ایم کیو ایم پاکستان کا کہیں دور دور وجود نہیں تھا. یہاں پہ بھی ساتھی رہ رہے ہیں، فیملیز رہ رہی ہیں، آپ خود گواہ ہیں اس کی. اور آپ خود گواہ ہیں کہ یہ مقدمات جو ہیں جنہوں نے بنائے یہاں پر مرتضیٰ بھائی، آپ بھی بعض چیزوں کے تو عینی شاہد ہیں کہ جس میں طاقتور اداروں کے اہم افسران جو ہے وہ جو ہمارے مخالفت میں جو وکیل بیرسٹر صاحب ہیں ان کے دفتر میں میٹنگیں ہوئی ہیں. یہاں سے میری پارٹی کے لوگوں کو خرید کر وہاں لے جا کے حلف نامے لکھوائے گئے ہیں. اس کے بعد انہیں بہت کچھ ملا ہے. اب میں کیا کس چیز کی داستان میں. الطاف بھائی، جو آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، جو آپ کے ایڈوائز کرتے تھے، جو آپ کے بلکہ پارٹی معاملات چلاتے تھے، محمد انور، وہ دوسری سائڈ پہ انہوں نے چینج کر دی تھی. محمد انور اور طارق میر صاحب، یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ ان بیرسٹر صاحب کے دفتر میں پہنچے جو ایم کیو ایم پی کی جانب سے نام نہاد ایم کیو ایم پی کی جانب سے ہمارے خلاف یہاں مقدمہ لڑ رہے ہیں. ان کے ہاں انہیں کون لے کے گیا؟ ایم انور کو، طارق میر کو. جو لے کے گئے وہ طاقتور اداروں کے نام میں بتا چکا ہوں. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، شاید گواہ بھی ہوں. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا. میاں نواز شریف صاحب سے ایک زمانے میں آپ کی دوستی تھی، آپ کی حکومت بھی آپ نے ایک ساتھ کی، اور پھر جب لندن تھے آپ ان کو 1-2 دفعہ اپنے پھول بھی بھیجے. لیکن اب کی بار وہ جب 1 سال پاکستان میں گزارنے کے بعد آئے ہیں تو آپ نے مطلب کریٹیکل کچھ آپ نے شعر بھی ان کے لیے بولے، جس کو پی ٹی آئی والے کافی اٹھا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو اگر وزیر اعظم پاکستان میں بنانے کا ماحول پورے ملک میں کسی نے بنایا تو وہ الطاف حسین ہے. میں نے کہا تھا وائی ناٹ اے پنجابی پرائم منسٹر. ایک ریت بن گئی تھی کہ پاکستان میں پنجابی پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تھا. اس کے بعد 90 میں وہ پرائم منسٹر بنے. میں نے ان کے لیے پورا ایک ماحول کریٹ کیا پورے ملک میں. لیکن کیا کریں، اجازت ہو تو کچھ عرض کروں ان کے لیے. بالکل بالکل عرض کریں. نواز شریف صاحب کی خدمت میں عرض ہے، ہم ہی ان کو بام پہ لائے اور ہم ہی محروم رہے، اور پردہ ہمارے نام سے اٹھا، آنکھ لڑائی غیروں نے. تو غیروں نے سے انہوں نے آنکھ لڑا لی، فائدہ اٹھا لیا. اور آپ نے ایک اور بھی پڑھا، دل کے ارماں، وہ تو بڑا دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ. ان کو یقین دلا کے لے کے گئے تھے طاقتور ادارے کہ آپ 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بنیں گے، اور وہ پہنچے، گرفتار بھی نہیں ہوئے، سزا یافتہ تھے، وہاں سے جیل بھی نہیں گئے. پاکستان کا پہلا واقعہ تاریخ کا 77 سالہ کے سزا یافتہ بغیر جیل جائے وہ اپنے گھر چلا جائے ایئرپورٹ سے. ایسا کوئی واقعہ اس سے پہلے نہیں آیا. تو لیکن ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا باریک. اس میں ان کے شاید اپنے کچھ
خاندان والوں کی بھی مہربانی ہے، کچھ ان میں اپنے بھی ہیں، کچھ غیر بھی ہیں، کچھ اپنے بھی ہیں. اور 1 سال انہوں نے انتظار کیا، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے. اس کے بعد ساری امیدیں دم توڑ گئیں. تو بہت غمزدہ حالت میں یہ کہتے ہوئے نکلے کیا، جب جہاز میں بیٹھے تھے کہہ رہے تھے، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے، بھیا چھوڑ گیا، بیٹی چھوڑ گئی، اور ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. الطاف بھائی آپ کی جو آواز ہے وہ تو پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے، آپ تو اب زبردست سنگر بن چکے ہیں. کوئی آپ ریاضت تو نہیں کرتے؟ جی میں سنگر ونگر نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کوئی سیکھا ہے موسیقی. میں موسیقی کی الف بھی نہیں جانتا، بس ایسے ہی نیچرل کہہ لیں یا کہہ لیں کہ بھائی ایسی، مطلب میں تو کبھی اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں کہ مجھے آتا ہے گانا. میں تو ہمیشہ کبھی ٹک ٹاک بھی ہوتا ہے تو میں مصطفیٰ سے کہتا ہوں ان کی آواز اچھی ہے، اور واقعی اچھی آواز ہے. اچھا وہ اچھا گاتے ہیں؟ مصطفیٰ جواد جی ماشاء اللہ ان کی بہت اچھی آواز ہے.